ہم کربلا کی وجہ سے روتے ہیں، ہم کربلا کی وجہ سے غمزدہ ہیں، مغموم ہیں، لیکن ہمارے مولا، ہمارے آقا حسین بن علی، عرض کیا کہ ہم لعنت کی یزید پہ، ہم لعنت کرتے ہیں، اظہار نفرت کرتے ہیں۔ کیوں لعنت کرتے ہیں؟ کہ یزید نے کربلا میں ظلم کیا، لیکن حسین بن علی نے مدینے سے نکلتے وقت یزید پہ لعنت کی تھی۔ امام نے کیوں کی تھی؟ آیا ہماری لعنت کرنے اور امام کی لعنت کرنے کی ایک ہی وجہ ہے؟ نہیں، ہم لعنت کرتے ہیں کہ اس نے کربلا والوں پہ ظلم کیا، آل محمد پہ ظلم کیا، محترات عصمت کی بے حرمتی کی، بچوں کو ذبح کیا، آل رسول کو قتل کیا، لیکن حسین نے دشمنی کی ہے، امام حسین نے لعنت کی ہے، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کا دشمن ہے، یہ خدا کے دین کو پامال کرنے والا ہے، یہ خدا کے دین کو مسخ کرنے والا ہے، یہ حقیقی اسلام کو پائمال کر کے لوگوں میں تخلیقی اسلام رائج کرنے والا ہے، اس لیے امام نے لعنت کی ہے۔ لیکن اگر ہم کربلائی بن جائیں، نظریاتی کربلائی بن جائیں، اس سوچ اور اس فکر اور اس نظریے کو سمجھ جائیں، تو پھر اسی معاویہ کے بیٹے سے ہمیں نفرت نہ ہو، ہمیں ہر دور کے یزید سے نفرت ہو، ہر دور کے یزید سے نفرت ہو۔ ہر دور کے یزید سے کیا مراد ہے؟ کہ یزیدی کچھ صفات ہیں، اسی طرح حسینی بھی کچھ صفات ہیں۔ ہم کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ حسین زندہ باد اور یزید مرد آباد؟ نہیں، ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد۔ حسینیت اور یزیدیت کیا ہے؟ حسینیت بھی ایک کردار ہے، یزیدیت بھی ایک کردار ہے۔ اگر ہم نظریاتی طور پر کربلائی ہیں تو ہمیں یزید سے نہیں بلکہ یزیدیت سے نفرت ہونی چاہیے۔ یزیدیت کیا ہے؟ ہر برائی کا نام یزید ہے۔ یزید شراب کو عام کرنا چاہتا تھا، شرابی تھا، فاسق اور فاجر تھا، اسلامی اقدار کو پامال کرنے والا تھا۔ وہ کہتا تھا عورت ماں بہن بیٹی نہیں، فقط عورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام ان حرمتوں کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے نہیں، میں ان حرمتوں کو بچاؤں گا، میں وارث انبیاء ہوں، میں انبیاء کا وارث ہوں۔ اب اگر معذرت کے ساتھ ہمیں یزیدیت سے نفرت ہے اور یزید سے ہم اظہار براءت کرتے ہیں، یزید پہ لعنت کرتے ہیں، تو فقط اس شخص پہ کرتے ہیں یا اس کردار پہ کرتے ہیں؟ سوال ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی درسگاہ کے صدقے میں لمحہ فکریہ، میں طالب علم کا پیغام، آیا ہم اس شخص پہ لعنت کرتے ہیں یا اس کردار پہ کرتے ہیں؟ اگر ہم کردار پہ کرتے ہیں تو آفرین ہے، مبارک ہے آپ کو، آپ کربلائی ہیں، آپ نے کربلا کو بطور نظریہ لیا ہے۔ لیکن اگر آپ فقط اس شخص پہ کرتے ہیں، کردار جو بھی ہو، ہم ذرا یہ تو دیکھیں کہ یزید میں جو چیزیں پائی جاتی تھی وہ تھی کون سی؟ خدا نہ خواستہ اس کی زندگی میں جو کچھ تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھ میں بھی پایا جاتا ہو۔ میں یزید پہ لعنت بھی کرتا رہوں، شراب بھی پیتا رہوں، یہ کون سی حسینیت ہے؟ میں یزید پہ لعنت بھی کرتا رہوں، میں جھوٹ بھی بولتا رہوں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں یزید پہ لعنت بھی کرتا رہوں، ماں کی بے ادبی بھی کرتا رہوں، باپ کی بے حرمتی بھی کرتا رہوں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی حرمتوں کو بھی پامال کرتا رہوں، اس کا مطلب میں فقط اور فقط اپنی زبان کے ذریعے سے لعنت کر رہا ہوں،
اگر میں کردار پہ لعنت کروں گا تو پھر وہ لعنت واپس آئے گی. لعنت تو نہیں دیکھتی کہ میں نے کہاں جانا ہے، وہ تو کردار پہ ہے، جہاں پہ بھی ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. بزرگان محترم، برادران کرام، امام حسین علیہ السلام کا یہ عشرہ محرم، یہ ایام عزا ہر حسینی کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے دین کے لیے اٹھنا ہے. قوم للہ، اللہ کے لیے قیام کرو، چاہے تم ایک ہو چاہے تم زیادہ ہو. قرآن کہتا ہے اٹھو، برائی کے خلاف اٹھو. جب میں یہ کوشش کرتا رہوں گا، صلوات پڑھنے باواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوئی بزرگ جو ہے وہ بچوں کے درمیان نوجوان صلوات پڑھنے باواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے دشمن کے خلاف اٹھنے کے لیے کہا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام دین کے لیے تھا. ہمیں دین خدا کے لیے اس دین کی حرمتوں کا خیال رکھنا چاہیے. دین نے کچھ مقدسات بنائے ہیں. یہ ممبر ہے، اس ممبر کا ایک تقدس ہے. توجہ فرمائیے گا، اس ممبر کا تقدس ہے، اس ممبر کی ایک حرمت ہے. اس حرمت کو پامال کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے. اس ممبر کی حرمت کو پامال کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے. گناہ ہے اس ممبر کی حرمت کو پامال کرنا. حرمت کیسے پامال ہوگی؟ میں یہاں پہ آ کے جھوٹ بولوں، میں اس ممبر پہ آ کے جھوٹ بولوں، یہ ممبر کی حرمت پامال کرنے کی بات ہے. میں یہاں پہ آ کے ریاکاری کروں، دکھلاوا کروں، ممبر کی حرمت پامال ہو رہی. میں یہاں پہ آ کے دوسرے مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کروں، یہ ممبر کی حرمت پامال ہو رہی ہے. قرآن مجید فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اگر کوئی بندہ کسی بت کو مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اگر کوئی بت پرست ہے، بت کی پوجا کرتا ہے، بت کو مانتا ہے، اس کے بت کو گالی دینا حرام ہے، اس کے بت کو گالی دینا گناہ ہے. اگر تم اس کے بت کو، قرآن کہتا ہے، گالی دو گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آگے بڑھ کے تمہارے خدا کو گالی دے گا. جب تمہارے رب کو گالی دے گا، خدا کو گالی دے گا، تو اس خدا کو گالی اس نے نہیں دی، تم نے دلوائی ہے. تم مرتکب ہوئے ہو اس برائی کے. لہذا دین اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے مقدسات کی توہین کی جائے. جب بت پرست کے بت کو جو ہے وہ برا کہنے کی اجازت نہیں ہے تو شخصیات کی انسان توہین کرنا شروع کر دے، یہ جائز نہیں ہے. لہذا یہ تو ایک جزوی طور پہ میں نے بات کر دی نا کہ ممبر ہے، ممبر کی حرمت ہے. اسی طرح ہر چیز کی حرمت ہے. حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا حرمتوں کو بچانے کے لیے. باپ کی حرمت ہے، ماں کی حرمت ہے، بہن بھائیوں کی حرمت ہے، نماز کی حرمت ہے، ہر عبادت کی حرمت ہے، اولاد کی حرمت ہے. اولاد کی حرمت سب سے کم تر تو ہماری اولاد ہے نا، جس کے ہم ولی ہیں. دین اجازت نہیں دیتا کہ ان بچوں کے سامنے میں اپنے بچے کو برا کہوں. اس کی شخصیت کو توڑ رہا ہوں میں، اس کی حرمت کو پامال کر رہا ہوں میں. یہ جائز نہیں ہے. ہر چیز کی حرمت ہے. اگر دین خدا کو ہم سمجھیں، دین خدا کے قریب آئیں، بزرگان محترم، برادران کرام، دین ان حرمتوں کو بچانے کا نام ہے. دین ان حرمتوں کا خیال رکھنے کا نام ہے. ماں
ایک شخصیت کا نام ہے. جتنے بچے نوجوان جوان بیٹھے ہیں، خدا کی قسم قدر کریں اپنی والدہ کی، قدر کریں اپنے والد کی. خدا نے ان کو صاحب حرمت بنایا ہے. آپ باہر جتنے بھی بڑے اچھے بن جائیں، جب تک ماں باپ کی نظروں میں اچھے نہ بنے اس اچھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے پہلے ماں باپ کی نظروں میں اچھے بنے. آپ ماں باپ کے اچھے بیٹے پہلے بنے، بعد میں لوگوں کی نظروں میں اچھے بنے. رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نظروں میں اچھا ہے. ایسا نہیں کہ انسان گھر میں آئے تو بچے بھی چھپ جائیں، بیوی بھی پناہ مانگے، والدین ڈر کے مارے بولے نہ. قسم میں نے ایسے والدین خاموش رہے، والدین بات نہیں کرتے بیٹے کے خوف کی وجہ سے. ایسے بیٹے پہ لعنت ہے خدا کی کہ جن کے ان کے والدین ڈرے. یہ حرمت شکن انسان ہے، یہ حرمت کو پامال کرنے والا انسان ہے. اس کو حق نہیں پہنچتا کہ یزید پہ لعنت کرے. اس کو یزید کا عورث دلوانا چاہیے. بزرگان محترم، یہ امام حسین علیہ السلام کا قیام حرمتوں کے لیے تھا. ماں باپ ایسی نعمت ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے والدین کو راضی کیا اس نے مجھ محمد کو راضی کیا. جس نے والدین کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا، اور جس نے مجھ محمد کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا وہ جنتی ہے، وہ کامیاب ہے. اور جس نے والدین کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ جہنمی ہے. ہم جنت ڈھونڈنے کہاں نکلے ہیں؟ اللہ نے گھر میں رکھی ہے، خدا نے بہت قریب رکھی ہے. بزرگان محترم، برادران کرام، امام حسین علیہ السلام نے ان حرمتوں کو بچانے کے لیے ہر انتظام کیا. 6 مہینے کے بچے سے لے کر 120 سال کے بوڑھے تک سب کو ان اقدار کو بچانے کے لیے قربان کر دیا. عزادارو، امام یہ سارا اہتمام کیوں کر رہے تھے؟ اس سوئی ہوئی امت کو جگانے کے لیے، اس امت میں وہ شعور پیدا کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے کہ ان اقدار کی کوئی قیمت ہے، اس دین کی کوئی قیمت ہے. کس کو بچے پیارے نہیں ہوتے؟ ہمارے بیٹے کو بخار ہو جائے ہمیں رات کو نیند نہیں آتی. حسین ابن علی 18 سال کا کڑیل جوان بیچ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بیچ رہے ہیں. 6 مہینے کا بچہ راہ خدا میں بیچ رہے ہیں، اور بچے بھی اس قدر بیتاب، مائیں بھی اس قدر بیتاب. میرا سلام کربلا کی ماؤں کو. شب عاشور مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. ایک مرتبہ حضرت ام فروا سلام اللہ علیہا شہزادہ قاسم کو بلاتی ہیں، سامنے بٹھا کے فرماتی ہیں، عزادارو، اگر کسی خاتون کسی عورت کا جوانی میں شوہر اس دنیا سے چلا جائے، اگر اس کی اولاد ہونا، وہ مطمئن ہو جاتی ہے کہ بیٹا بڑا ہوگا، میں اس کی شادی کروں گی. جو خوشیاں میں نہیں دیکھ سکی میں اپنے بیٹے کی دیکھ لوں گی. ایک حسرت. بزرگان محترم،
جناب ام فروہ کی بیوگی کا سہارا شہزادہ قاسم. شب عاشور ساری مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، آمادہ کر رہی ہیں. حضرت قاسم آئے. ماں نے کہا بیٹا قاسم دیکھو تیری ماں سیدزادی نہیں ہے بیٹا، میرا خاندان الگ ہے. صبح سب سے پہلے میدان میں تو جانا بیٹا، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر کا لاشا آ جائے اور تو زندہ رہے. بیٹا اگر تو میدان میں نہ گیا لوگ باتیں کریں گے ماں سیدانی نہیں تھی، اپنے بچے کو بچا لیا ہے. بیٹا مجھے جناب سیدہ کے ہاں شرمندہ نہ کرنا، مجھے فاطمہ زہرا کے ہاں شرمندہ نہ کرنا. بیٹا سب سے پہلے میدان میں تو جانا. بار بار تاکید کر رہی ہیں حضرت ام فروہ. شہزادہ کہتا ہے اماں فکر نہ کر، اماں پریشان نہ ہو، صبح میں ایسی قربانی پیش کروں گا، ایسی قربانی پیش کروں گا کہ ہر ماں اپنے بچے کو پہچان کے روئے گی، لیکن اماں تو مجھے پہچان نہیں سکے گی. ایسی قربانی پیش کروں گا. عزادارو جناب ام فروہ فرماتی ہیں بیٹا جا کے چچا سے پوچھو کل کے شہیدوں میں تیرا نام ہے. ہمارا سلام ہو ایسی ماؤں پہ، اپنے ہاتھوں سے خود بھیج رہی ہیں. امام وقت سے پوچھو کل کے شہیدوں میں ہمارا نام ہے یا نہیں. سارے بیٹھے تھے صحابہ اکرام. جناب قاسم گھٹنوں کے بل بیٹھے، صحیح نہیں گھٹنوں کے بل، ذرا اوپر بلند ہو کے کہ بچے کی نظریں امام تک نہیں پہنچ رہی تھی، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے. شہزادہ پوچھتا ہے اے میرے آقا، اے میرے مولا، کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے؟ امام نے ایک سوال کیا، کہا بیٹا قاسم تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ خدا کی قسم کسی نبی کا بیٹا اتنا بڑا جملہ نہیں کہہ سکا جتنا امام حسن کے بیٹے نے یہ جملہ کہا ہے. کہا بیٹا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرمایا احل من العسل، چچا موت میرے نزدیک شہد سے بھی میٹھی ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. فرمایا آفرین، شاباش بیٹا. کہا چچا کل کے شہیدوں میں کیا ہے کہ کہیں قاسم یہ نہ سمجھے میں یتیم ہوں، میرا بابا موجود نہیں ہے، میرا بابا اس دنیا میں نہیں ہے. امام نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کو سجایا. عزادارو ابھی اس یتیم بچے کا جنازہ آئے گا، آپ جی بھر کے گریہ کریے گا. عزادارو جیسے ہی امام نے تیار کیا، تیار کر کے گھوڑے پہ بٹھایا، گھوڑے پہ بٹھا کر عزادارو امام روانہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن قاسم کے پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے. بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے. عزادارو امام فرماتے ہیں قاسم اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، گھوڑے پہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا. امام نے ایک کپڑا لیا اور قاسم کے چہرے پہ ڈال دیا. بہن پوچھتی ہے بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، اور میرے قاسم کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. عزادارو قاسم کو تیار کیا، آمادہ کیا. قاسم میدان میں آئے، بڑا جوہر دکھائے ہیں جنگ کے، بتایا لوگوں کو جعفر تیار کیسے لڑا کرتے تھے، حیدر کرار کیسے لڑا کرتے تھے. عزادارو جب کافی جنگ کر چکے، یہ ملاؤن کہتے ہیں یہ حیدر کرار کا لہو ہے، ہم ایسے اس کو شکست نہیں دے سکتے، مل کے حملہ کرو حسن کے بیٹے پہ. عزادارو جناب ام فروہ کی کمائی ہے، کہا مل کے حملہ کرو قاسم پہ. ساری فوج نے حملہ کیا. ایک مرتبہ قاسم کی آواز آئی، چچا میرا آخری سلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. چچا میرا آخری سلام، چچا میری مدد کو آئیے گا. عزادار حسین جلدی سے اٹھے، گھوڑے پہ بیٹھے، مقتل کی طرف آئے. دشمن نے سمجھا حسین نے حملہ کر دیا ہے، فوجیں ڈر کے مارے بھاگی ہے. عزادار جب ڈر کے مارے فوجیں بھاگی،
قاسم کی لاش پامال ہو گئی. عزادار تاریخ میں لکھا ہے قطعاً قطعا قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. عزادار جب امام قریب گئے ہیں, امام جا کے کہتے قاسم مجھے معاف کر دینا, بیٹا قاسم مجھے معاف کر دینا, تیرے چچا کو آنے میں تاخیر ہوئی ہے, تیرے چچا کو آنے میں دیر ہو گئی ہے. عزادارے دو روایتیں ہیں جہاں پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا, بڑی سخت روایت ہے. دو روایتیں ہیں, بچہ چھوٹا تھا, لاش پامال ہو گئی تھی, اور لاش اتنی لمبی ہو گئی تھی عزادارے کہ حسین نے کندھے پہ جنازہ اٹھایا, قاسم کے قدم زمین پہ خط کھینچ رہے تھے, اور قاسم کا لاشا اس قدر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا کہ قاسم کے پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے. دوسری روایت ہے کہ امام نے عزاداروں عبا بچھائی, عبا بچھا کے اس میں لاشے کو جمع کیا اور لے کر آئے گنج شہداء میں, آ کے وہاں پہ رکھا جہاں علی اکبر کا لاشا تھا. ایک طرف علی اکبر کا لاشا, ایک طرف قاسم کا لاشا, درمیان میں حسین بیٹھے اور آسمان کی طرف منہ کر کے